ایک حکومت کی نااہلی جو ہے وہ اتنے برے طریقے سے عیاں ہوتی ہے، اتنے برے طریقے سے ایکسپوز ہوتی ہے کہ انسان خود بھی ششدر رہ جاتا ہے کہ ان کو کوئی ہوش ہے، ان کو کوئی سمجھ ہے کہ یہ کیا بات کر رہی ہیں۔ میں ہمیشہ یہ بات کہتا ہوں کہ جب آپ کو حالات کی سنگینی کا ہی آئیڈیا نہیں ہے کہ حالات کتنے زیادہ خراب ہیں تو آپ اس کا سولوشن ہے وہ کس طرح نکالیں گے۔ بڑی پریشان کن خبر آ رہی ہے، وہ آ رہی ہے جناب پیٹرول کے حوالے سے۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں منصور علی خان، اپنے یوٹیوب چینل کے اوپر آپ کو خوش آمدید کہوں گا۔ سب سے پہلے آپ سے درخواست کے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا اور بیل آئیکن ضرور پریس کیجیے گا۔ ناظرین، کبھی کبھار کچھ ایسے واقعات ہوتے ہیں جس میں ایک حکومت کی نااہلی جو ہے وہ اتنے برے طریقے سے عیاں ہوتی ہے، اتنے برے طریقے سے ایکسپوز ہوتی ہے کہ انسان خود بھی ششدر رہ جاتا ہے کہ ان کو کوئی ہوش ہے، ان کو کوئی سمجھ ہے کہ یہ کیا بات کر رہی ہیں، کیا یا ایکچولی جو فیکچول پوزیشن ہے اس سے یہ لوگ کتنے دور ہیں، حقیقت سے یہ لوگ کتنے دور ہیں۔ ابھی چند دن پہلے تاریخ ہے 12 نومبر کی، یعنی کہ تقریباً کوئی 9-10 دن پہلے کی بات ہے کہ وزیر ماحولیات جو ہیں پنجاب کے محمد رضوان صاحب، یہ خبر بھی آپ سامنے دیکھ رہے ہوں گے، اس میں انہوں نے جناب فرمایا تھا کہ اسموگ جو ہے یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے۔ میں ایگزیکٹلی جو انہوں نے کہا ہے میں اس کو ذرا کوٹ کر دوں۔ صوبائی وزیر کا دعویٰ جی لاہور سمیت پنجاب میں ایک سیکنڈ کے لیے بھی اسموگ نہیں ہوئی، ایک سیکنڈ کے لیے بھی اسموگ نہیں ہوئی۔ خبر میں آگے چل کے لکھا جاتا ہے جی صوبائی وزیر تحفظ ماحولیات محمد رضوان نے افسوس کا اظہار کرتے ہوئے کہا ہے کہ لاہور آج کل جو اس کا جو کوالٹی انڈیکس دکھایا جا رہا ہے مختلف ہے۔ ہمارے ڈپارٹمنٹ کا 134 ہے، دعویٰ کرتے ہوئے کہا کہ پچھلے 2 سال سے لاہور سمیت پنجاب بھر میں اسموگ نہیں ہوئی۔ تفصیلات کے مطابق صوبائی وزیر تحفظ ماحولیات محمد رضوان نے سٹی 42 کے پروگرام میں دعویٰ کرتے ہوئے کہا کہ پچھلے 2 سال سے لاہور سمیت پنجاب بھر میں اسموگ نہیں ہوئی۔ میں افسوس سے کہنا چاہوں گا کہ اپنے دوستوں کو کہ ان کو احساس نہیں ہے کہ ایئر کوالٹی مانیٹرز کو کیسے نصب کیا جاتا ہے۔ ہم ایک پلان شروع کرنے لگے ہیں جس میں ان کو ایجوکیٹ کیا جائے گا اور اس کی خصوصیات بارے بتائیں گے۔ وہ فرما رہے تھے جناب اسموگ نہیں ہے، تو یہ صورتحال تھی۔ اچھا، اس کے بعد اس سلسلے میں لاہور ہائی کورٹ کی جانب سے بھی میں آپ کو بتا دوں کہ ریمارکس دیے گئے کہ جناب یہ اسموگ سے لوگوں کا برا حال ہوا ہے لاہور کے اندر، اور یہ صوبائی وزیر ماحولیات جو ہیں وہ یہ کس قسم کے بیانات دے رہے ہیں۔ آج کیا ہوا ہے اس سلسلے میں؟ آج یہ ہوا ہے کہ جناب اس اسموگ کی وجہ سے ہی حکومت پنجاب نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ہمیں اب سکول جو ہیں وہ ہفتے میں 3 دن بند کرنے پڑیں گے، کیونکہ اسموگ جو ہے وہ کافی زیادہ ہے۔ اور صرف یہ نہیں بلکہ جو پرائیویٹ آفیسز ہیں، پرائیویٹ دفاتر ہیں، ان کو بھی جو ہے وہ اب 3 دن کے لیے بند کرنا پڑے گا۔ یہ نوٹیفیکیشن آپ کے سامنے آج ہی نوٹیفیکیشن جو ہے وہ ریلیز ہوا ہے، اور اس کے اندر جو سمری ہے میں جلدی سے آپ کو میں بتا دیتا ہوں کہ اس کے اندر یہی کہا گیا ہے کہ جی ایئر کوالٹی بہت خراب ہو چکی ہے، اور کووڈ تو ویسے ہے ہی لیکن ایئر کوالٹی کی وجہ سے بھی جو ہے لوگوں کو مشکلات کا سامنا ہو رہا ہے، اور اس وجہ سے اب ہفتے میں 3 دن، ہفتہ، اتوار اور پیر، یہ تمام دفاتر جو ہیں وہ بند رہیں گے۔ ساتھ ہی ساتھ جو پرائیویٹ سکولز ہیں اس کے بارے میں بھی لکھا گیا ہے کہ آل پبلک اینڈ پرائیویٹ ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنز، کالجز، سکولز اینڈ اکیڈیمکس ان ٹیریٹوریل لمٹس آف لاہور میٹروپولیٹن کارپوریشن shall remain closed on every Monday in addition to weekly holidays which shall be observed on Saturday and Sunday with effect from 27/11/2021 27 تاریخ سے یہ سٹارٹ ہوگا until 15/1/2022. However, they may arrange virtual classes. virtual classes جو ہے وہ آپ لے سکتے ہیں۔ اچھا، اس کے بعد وہ یہی ڈیٹس جو ہیں یعنی 27 سے لے کے 15 جنوری تک کی ڈیٹیں جو ہیں وہ اس کی بھی آ گئی ہیں کہ جناب آپ آفیسز وغیرہ بھی جو ہیں وہ بھی آپ نہیں کھول سکتے۔ تو یہ ساری صورتحال ہے۔ اب میرا پوائنٹ یہ ہے کہ جب میں ہمیشہ یہ بات کہتا ہوں کہ جب آپ کو حالات کی سنگینی کا ہی آئیڈیا نہیں ہے کہ حالات کتنے زیادہ خراب ہیں تو آپ اس کا جو سولوشن ہے وہ کس طرح نکالیں گے۔ تو وزیر ماحولیات کو جب اس بات کا آئیڈیا نہیں ہو رہا کہ اسموگ کی وجہ سے کتنے لوگ پریشان ہیں تو آپ خود اس بات سے اندازہ لگا لیجئے۔ اس وقت آپ یقین کریں، میں خود لاہور کے اندر اس وقت میں موجود ہوں کہ اتنی بری حالت ہے کہ آپ اگر باہر واک کے لیے جائیں یا آپ سڑک کے اوپر چلنا شروع کریں تو تھوڑی دیر کے بعد آپ کو آنکھوں میں پین شروع ہو جاتی ہے کہ اتنی ویزیبلی آپ کو وہ اسموگ جو ہے وہ نظر آتی ہے۔ اور اسی لیے کہا جاتا ہے جی کھڑکیاں بند کر کے رکھیں اپنے آپ، بلکہ اب ماسک جو ہے آپ پہلے کووڈ کی وجہ سے تو پہنتے ہی ہوں گے لیکن اب آپ کو اسموگ کی وجہ سے بھی ماسک جو ہے وہ آپ کو پہننا پڑے گا۔ لاہور کی ایئر کوالٹی اتنی خراب ہو چکی ہے۔ یہاں پہ کمشنر لاہور جو ہیں وہ بیٹھ کے درختوں کے اوپر پانی وغیرہ پھینکوا رہے ہیں صرف اسی لیے تاکہ وہ جو پتے ہیں درختوں کے وہ کلیئر ہوں اور آکسیجن جنریشن جو ہے وہ زیادہ ہو تاکہ اسموگ کے اوپر قابو پایا جا سکے۔ لیکن منسٹر صاحب جو ہیں وہ اس قسم کی باتیں کر رہے ہیں، اور انہوں نے یہاں تک کہہ دیا کہ جناب اس سلسلے میں جو بھی غلط انڈیکس بتائے گا اس کے خلاف ہم ایکشن لیں گے اور یہ سارا کچھ کریں گے۔ وہی بات ہے نا کہ کل دا میسنجر،
جو اصل ایشو ہے اس کو بیٹھ کے ریزالو کریں. اس قسم کے گمکس کے ساتھ جو ہے وہ کوئی فائدہ نہیں ہوگا. دوسری ایک جو بڑی پریشان کن خبر آ رہی ہے وہ آ رہی ہے جناب پیٹرول کے حوالے سے. جو آل پاکستان پیٹرول پمپ ڈیلرز ایسوسی ایشن ہے, یعنی کہ جو ایکچولی پیٹرول پمپس چلاتے ہیں, انہوں نے اس بات کا اعلان کیا ہے کہ 25 نومبر کو ملک بھر میں پیٹرول پمپس جو ہیں وہ بند کر دیے جائیں گے. اور 25 تاریخ میں جو ہے اب صرف چند دن ہی باقی ہیں. میں آپ کو اس کا ذرا بیک گراؤنڈ تھوڑا سا بتا دوں کہ پچھلے کئی ہفتوں سے بلکہ مہینوں سے یہ جو ڈیلرز ہیں, جو پیٹرول پمپ والے ہیں, وہ اس بات کا احتجاج کر رہے ہیں کہ جی ہمارا جو مارجن ہے اسے 6% کیا جائے, ہمارا مارجن بہت کم ہے پیٹرول کے اوپر. اب حکومت ان کی ایکچولی اس لیے نہیں مان رہی کیونکہ پیٹرول کی قیمت پہلے ہی اس وقت اتنی زیادہ ہے, تقریباً 140 روپے لیٹر کے حساب سے پیٹرول آپ کو ملتا ہے اور ڈیزل غالباً کو 144 روپے کا ہے. تو اگر ان کے مارجن بھی بڑھا دیے گئے تو پیٹرول کی قیمت اور بڑھے گی. اوپر سے سونے پہ سہاگا کیا ہوا ہے کہ آئی ایم ایف کے ساتھ آپ کی ڈیل ہو گئی ہے اور آئی ایم ایف نے تقریباً کوئی $1 ارب جو ہے وہ آپ کو دینے کا اعلان کر دیا ہے, لیکن اس کا جو بورڈ ریویو ہے, جو ایگزیکٹو بورڈ ہے وہ اس کی اپروول دے گا. اس کے بعد یہ $1 ارب جو ہے وہ آپ کو ریلیز کیا جائے گا. اچھا, یہ جو $1 ارب آپ کو ریلیز کیا جائے گا اس کے ساتھ بھی چند شرط و شرائط ہیں. ایک تو پیٹرول کے اوپر جو لیوی لگائی گئی ہے وہ لیوی جو ہے اس کے اوپر بھی گفت و شنید ہوئی ہے کہ اس کو جو ہے وہ مزید بڑھایا جائے. اس کے علاوہ جو پہلے فنڈز آئے ہیں, خاص طور پہ کووڈ کے سلسلے میں جو فنڈز آئے ہیں, اس کی آڈٹ رپورٹ بھی جو ہے وہ آئی ایم ایف کو دی جائے گی. اچھی خبر جو اعلان کیا گیا ہے آج وزیر خزانہ شوکت ترین صاحب کی جانب سے وہ یہ ہے کہ جی ہماری جو ٹیکس کلیکشن ہے, آپ ذہن میں رکھیے گا, انہوں نے 5800 ارب کا جو ہے وہ اپنا ٹیکس ٹارگٹ رکھا ہوا ہے. تو انہوں نے اعلان کیا ہے کہ جی ہم ٹیکس اپنا ہدف جو ہے اس کو عبور کر کے ہم ایم کر رہے ہیں کہ 6100 ارب جو ہے, یعنی جو اپنا مقررہ ہدف ہے اس سے تقریباً 300 ارب زیادہ جو ہے وہ ہم حاصل کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے, جو کہ میرے خیال میں ایک اچھی خبر ہے. لیکن یہ جو $1 ارب کی جو ریلیز ہے اس کے ساتھ اب چند کنڈیشنز جو ہیں وہ موجود ہیں. اب وہ کنڈیشنز پاکستان اگر فلفل کر لیتا ہے تو پھر آپ کی یہ جو قسط ہے یہ جاری ہو جائے گی. کم از کم سٹاف لیول ٹاکس جو ہیں وہ کامیاب ہو گئی ہیں پاکستان اور آئی ایم ایف کے درمیان. لیکن وہی میں نے آپ سے کہا کہ ایگزیکٹو بورڈ جو ہے وہ ابھی اس کی فائنل اپروول دے گا. تو پاکستان نے یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ کرنی ہے. لیکن اب یہ ساری چیزوں کے بعد یہ جو $1 ارب کی اپروول آپ کو مل رہی ہے, یا یہ جو گرانٹ آپ کو جو قسط آئے گی اس لون کی, اس کی وجہ سے مہنگائی کا کتنا بڑا طوفان آنا ہے وہ دیکھنے کے لائق چیز ہے. کیونکہ آج یہ بھی پریس کانفرنس میں بتا دیا گیا ہے کہ جی ابھی یہ جو 1.5% انٹرسٹ ریٹ بڑھایا گیا تھا, ابھی اسٹیٹ بینک نے ابھی بڑھایا ہے, اس کو شاید اور بھی بڑھانا پڑے گا کیونکہ آپ کی جو مہنگائی ہے وہ 15, 16, 17% تک بھی چلی گئی ہے, جس کی وجہ سے انٹرسٹ ریٹس جو ہیں وہ اس لیے بھی بڑھائے جا رہے ہیں تاکہ اس مہنگائی کو کسی طرح قابو میں لایا جائے. امپورٹس اور ایکسپورٹس کے درمیان جو گیپ ہے جو وہ بہت زیادہ بڑھتا جا رہا ہے, اور اس کی ریزن یہ ہے کہ حکومت یہی کوشش کر رہی ہے کہ امپورٹ جو ہیں اس کو کسی طرح روکا جائے, اس کو نیچے لایا جائے تاکہ جو آپ کا ڈیفیسٹ آ رہا ہے اس کو ختم کیا جائے. لیکن اگر یہ ختم نہیں ہوتا اور امپورٹس اسی طرح آپ کی بڑھتی رہتی ہیں تو پھر مہنگائی میں بھی جو ہے وہ اضافہ ہو سکتا ہے. دوسری بات یہ کہ اس ساری چیز کے اندر بار بار تذکرہ یہ بھی کیا جاتا رہا ہے کہ جی آپ کی جو پراپرٹی مارکیٹ ہے, جو ریل اسٹیٹ کی جو مارکیٹ ہے وہ بڑا زبردست بوم دکھا رہی ہے, اور وہ اس میں جناب فائلوں کی قیمتیں, تو پلاٹوں کی قیمتیں وہ آسمان سے باتیں کر رہی ہے. لیکن اب اسٹیٹ ایجنٹس بھی جو ہیں وہ اس بات کا تذکرہ کر رہے ہیں کہ اب اس کے اندر بھی جو ہے وہ سلو ڈاؤن سٹارٹ ہو رہا ہے, اور پرائسز جو ہیں وہ اب کریکشن کی طرف آ گئی ہیں. مختلف پلاٹوں کی پرائسز جو ہیں لاہور کے اندر کم از کم میں آپ کو بتا سکتا ہوں کہ 5-5, 10-10 لاکھ روپے اپنی پیک سے اب نیچے آئی ہیں. یہ ایک عارضی ڈراپ ہے یا مستقل ڈراپ ہے, یہ تو وقت فیصلہ کرے گا, لیکن اب اس کے اندر بھی کولنگ ڈاؤن آہستہ آہستہ سٹارٹ ہو گئی ہے. تو اگر تو یہ ساری چیزیں ٹھیک رہیں, حکومت کا یہ دعویٰ ہے کہ جی 6 مہینے کے اندر اندر ہم مہنگائی جو ہے وہ ختم کر لیں گے. مہنگائی پاکستان میں ویسے تو ایک دفعہ دیکھا ہے کہ جس لیول کے اوپر ایک دفعہ آ جائے وہاں سے نیچے مشکل ہی آتی ہے, لیکن اگر حکومت یہ دعویٰ کر رہی ہے کہ جی 6 مہینے میں ہم یہ سب کچھ کر لیں گے تو اچھی بات ہے, بہت اچھی بات ہے. لیکن پاکستان میں ویسے ایسے لگتا نہیں ہے. ایک دفعہ ایک چیز کو مہنگی ہوگی نا, وہ کم ہی بہت کم ہوتا ہے کہ وہ کبھی واپس نیچے آئے. گاڑیوں کی پرائسز ہم نے ابھی ریسنٹلی ویسے ہی دیکھا تھا کہ 2-2 لاکھ روپے, یہاں تک کہ چند گاڑیوں کے اندر 6-6 لاکھ روپے تک کا بھی جمپ جو ہے وہ لگایا گیا ہے. اتنی مہنگی ہو گئی ہیں گاڑیاں. لیکن حکومت یہ کہہ رہی ہے کہ جی سب ٹھیک جا رہا ہے اور اب بالکل ساری چیزیں جو ہمارے کنٹرول میں. اللہ کرے ایسے ہی ہو. اگلے ولاگ میں دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.